بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے گا صاحب لولاک پر، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے وکافی حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے لیکن وکافی حشر تک ہر لبوں پر نعت احمد کا سخن رہ جائے گا، ہر لبوں پر نعت احمد کا سخن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ قرآن پاک کا اعلان، پیغام، اللہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ زندگی گزارنے، جینے مرنے، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں حدیث و قرآن کا یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، بات ہم ادھر ادھر کی نہ کر کے اپنے اصل مقصد پر آتے ہیں کہ جب ہمارے معاشرے میں بچے بڑے ہوتے ہیں اور بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم شادی کی منزل میں پہنچتے ہیں، اور جب شادی کی منزل میں پہنچتے ہیں تو ہر شخص کا ایک خوبصورت انتخاب ہوتا ہے، اور اس انتخاب پر وہ اپنی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ انتخاب چاہے وہ ذاتی طور پر اپنی چوائس، اپنا انتخاب ہو، یا پھر والدین کا انتخاب ہو، رشتہ داروں کا انتخاب ہو، اگر وہ مشترکہ انتخاب ہوتا ہے تو پھر اسے ارینج میرج کہا جاتا ہے۔ وہ مشترکہ انتخاب ہے، اور جب مخصوص انتخاب ہوتا ہے، خصوصی انتخاب ہوتا ہے، اور پھر اسے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو اسے لو میرج کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس منزل پر پہنچتے ہیں، مگر اگر حدیث و قرآن میں ہم اس کو ڈھونڈیں تو کہیں نہ کہیں مصطفیٰ کی زندگی میں بھی یہ موقع نظر آتا ہے۔ رسول دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے درس حیات ہے، نظام حیات ہے۔ ہم جب اس پر غور کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ کی پہلی شادی کی طرف جاتے ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا۔ آج معاشرے میں جب بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، اور انہیں وہ اچھی لگتی ہے، وہ بھا جاتی ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھا جائے تو پھر تم اس سے شادی کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ مگر قرآن نے بڑی احتیاط کے طور پر بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ مشرک لوگوں سے اپنی مشرکوں کے نکاح مسلمانوں کو نہ دیا جائے، ہاں جب تک کہ وہ نکاح وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ حالانکہ مسلمان غلام مشرک کافر سے بہتر ہے۔ مشرک کافر سے، اگر وہ مشرک ہے، وہ بے دین ہے، مگر وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، فرما ہے، انوسنٹ ہے، خوبصورت ہے، تندرست ہے، تو ہم
اس کا انتخاب نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے لیے اس کے مقابل میں ایک مسلمان غلام ہے تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ مسلمان عورتوں کو مشرک کے نکاح میں نہ دو۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو، جو مشرکہ ہیں ان سے نکاح مت کرو۔ یہ واقعہ آیا اس لیے کہ حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں بھیجا اور کہا کہ وہاں جو مسلمان رکے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، آپ جائیے ان لوگوں کو کسی نہ کسی ذرائع سے ان کو نکال لے آئے، اس لیے کہ کفار و مشرکین وہاں ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ آئے، تو جب وہ پہلے مکہ میں تھے اور ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو جب وہاں سے آئے تو ان کی جب وہ حالت کفر میں تھے تو ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جو مشرکہ تھی، ان سے ان کی محبت تھی، وہ آپس میں ملتے جلتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ کی غلامی اختیار کر کے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ وہ چلے گئے مکہ، مگر جب وہ آئے تو اس خاتون کو پتا چلا، اس عورت کو پتا چلا کہ وہ آئے ہیں، تو اب اس کے اندر پھر احساس پیدا ہونے لگا، احساس بیدار ہونے لگا، اور اس نے حضرت مرشد کے پاس یہ خبر بھیجی کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ پھر وہی میرا رشتہ آپ کے ساتھ ہو، پھر وہی پیار اور محبت، وہی احساس آپس میں پیدا ہو جائے۔ تو حضرت مرشد نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو کافرہ ہے اور میں مسلمان ہوں۔ اس واقعے کو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پوری آیت اللہ نے نازل فرما دی ان کے حکم کے طور پر۔ انہوں نے کہا نہ، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت نہ لے لوں گا اس وقت تک میں نہیں ملوں گا، اس وقت تک میں نہیں ملوں گا۔ وہ مکہ کے کام سے فارغ ہوئے اور پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوری کہانی آپ نے سنائی، پوری داستان آپ نے سنائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یعنی کہ شرک والی عورت سے نکاح نہ کرو۔ کلیئر ہو گیا؟ کوئی شخص کسی کافرہ سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے شرک والے مرد سے قرآن نے کہا کہ نکاح نہیں، کوئی نہیں سکتا۔ اب ایک دل کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے نا کہ کوئی بھا جاتا ہے، کوئی پسند آ جاتا ہے، تو اس میں ہمارے نوجوان بھائی اب وہ چھپ چھپ کے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر کسی کو کوئی بھا جائے نا تو یہ شریعت میں حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، مگر ہاں آؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی دیکھو۔ سرکار کا پہلا نکاح ہوا ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف کتنی تھی؟ 40 سال۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کا بھی کافی ڈفرینس ہے، فاصلہ ہے، اور ایسے ماحول میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال
सामान तिजारत फरोख्त करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर गए। हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अबू तालिब के जरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो माल दिया था तिजारत करने। जब आप तिजारत को गए और तिजारत से वापस आए तो हजरत खुदैजा ने अपना एक गुलाम लगाया था कि ऐ फलां गुलाम तुम जाओ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ और पूरे सफर में साथ रहना और इनकी हालात, इनकी कैफियत, इनके मामलात पर गौर करना और सारी सही सही खबर हमें दे देना। जब तिजारत से काफिला वापस आया खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने गुलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पूरी कैफियत की जानकारी ली, ताकीद की। और जब गुलाम ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होने वाले वो तमाम कैफियत और मोजज़ात को बयान किया तो हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में सरकार के ताल्लुक से उनसियत पैदा हुई, लगाव पैदा हुआ। और जब ये लगाव पैदा हुआ तो उनकी एक सहेली थी, उन्होंने ये मशवरा दिया कि क्यों ना होता कि आप निकाह का पैगाम मोहम्मद अरबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पास भेज देती, आप उनसे निकाह कर लें। ये पैगाम हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाने से पहले उनकी सहेली आती है और सरकार दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज करती है कि ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, खुदैजा बिन्ते खुवैलद आपसे चाहती है कि निकाह आपसे हो जाए। तो हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उनका ये इरादा है तो हमारे सरपरस्त, हमारे गार्जियन, हमारे चचा अबू तालिब अभी जिंदा है, पहले बात उनसे किया जाए। अगर चचा राजी हो जाएंगे तो हमें कोई एतराज नहीं। ये पैगाम कहां से मिल रहा है? मुस्तफा की बारगाह से मिल रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए, ये खबर मेरे आका की तरफ से खुदैजा तक नहीं गया, बल्कि हजरत खुदैजा ने आका तक ये पैगाम पहुंचाया, तो पता ये चला कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा से इस बात का खास इज़हार हो रहा है। अगर कोई किसी को पसंद आ जाए तो उसके सरपरस्त, उसके गार्जियन जिंदा है तो फिर उनसे राब्ता किया जाए, डायरेक्ट काम न किया जाए। कितना बड़ा पैगाम मिल रहा है। आज वापस करने वाले बहुत है ना? मगर किसी को कोई लड़की पसंद आ जाए, किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए, मेरी बहन तेरा बाप मरा नहीं है, तेरे चचा भी मरे नहीं है। किसी लड़के को अगर कोई लड़की भा जाए तो याद रखना तुम्हारे गार्जियन मरे नहीं है, तुम्हारे बाप जिंदा है। जिसने अपने खून को पसीना बनाकर तुम्हारी पर जिंदगी की परवरिश की है, तुम्हें परवान चढ़ाया है, वो कौन है? जिसने अपने खून को पसीना बनाकर तेरी परवरिश की है, वो कोई और नहीं, तेरा बाप है, जो कल भी तेरे लिए मर रहा था, आज भी तेरे लिए मर रहा है। वो माँ है। जब तू छोटी थी या जब तू छोटा था, तू 4 दिन का बच्चा था, उस वक्त तू पेशाब कर दिया करता था। वो गीले बिस्तर पर जब तू पेशाब कर देता था, बिस्तर को गीला कर देता था, तो फिर चीखने लगता था, चिल्लाने लगता था, रोने लगता था। वो माँ होती थी कि तुझे अपने सूखे बिस्तर पर लेकर चली आती थी, और वो माँ तेरे गीले बिस्तर पर सो जाया करती थी कि मेरा बच्चा तकलीफ से न रोए, ठंडक से न रोए। आज वो माँ उस औलाद के लिए आंसू बहाती रहती है, उस बेटी के लिए आंसू बहाती रहती है। वो बाप बिलखता रहता है, मगर औलाद कहती है तूने मेरे लिए क्या ही क्या किया है, तूने मेरे लिए कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दिया। सब बाप पालता है, तुमने भी पाल लिया। सब बाप पैदा करता है, तुमने भी पैदा कर दिया। अल्लाह
پر آج کل اولاد کا یہ جواب سننے کا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، آپ نے والدین کی عظمت اور وقار اور ان کی شان ہمارے پیش و خطیب پروفیسر ڈاکٹر سجاد صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کیا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر آپ غور کیجئے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے میں نے تجزیہ کیا ہے، اور اس نوعیت پر میں یوں ہی نہیں پہنچا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے یوں ہی خطاب نہیں کر رہا ہوں، یہ دل کی آہ ہے، یہ دل کا احساس ہے، ایک دل کا درد ہے جو سینکڑوں ماؤں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے، سینکڑوں ماؤں کو بلکتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے آنسو میرے سامنے اتنے بڑے ہیں کہ خود میرا کلیجہ رو دیا ہے۔ میں نے ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے اسی بیلچیا کی سرزمین پر جن کے بچوں نے ان کے خلاف کورٹ میں مقدمے قائم کیے۔ وہ ماں جس نے اسے پرورش کیا، وہ ماں جس نے بے تحاشا درد کو برداشت کر کے اس کو پیدا کیا، وہ ماں جس نے اپنے سینے کے دودھ کو پلا پلا کر راتوں کو جاگ جاگ کر اس بچے کو پروان چڑھایا، اس ماں کے سینے پر بوٹ جوتا پہن کر چڑھنے والا نوجوان کہیں اور کا نہیں، اسی بیلچیا۔ سوچئے وہ کیسی تعریف ہوگی، وہ کیسا دن ہوگا ماں کے لیے۔ کیا ماں نے نہ سوچا ہوگا کہ کاش اس بچے کو میں نہ پیدا کرتی تو اس سے بہتر ہوتا، کاش یہ بچہ اسی وقت مر گیا ہوتا تو اس سے بہتر ہوتا، جو آج یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اولاد کی وجہ سے ماں کوٹ کے کٹرے میں کھڑی ہوئی ہے اسی بیلچیا کی سرزمین سے، اولاد کی وجہ سے ماں گھر سے باہر ہوئی ہے اسی بیلچیا کی سرزمین پر۔ میں دوسری جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رہتا ہوں یہاں پہ، مشاہدہ ہے میرا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات بول رہا ہوں۔ ایسے ہی میں نہیں کہتا، یاد رکھیے آج وہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ماں بلک لگا کر کہتی ہے، مولانا صاحب بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری بیٹی چلی گئی ایک ہندو لڑکے کے ساتھ۔ شاید مجھ سے کوئی یہ بھی کہے کہ مولانا صاحب آپ کے پاس پروف کیا ہے، آپ یوں ہی ہوا میں گولی چلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ اتنے خراب دن آ گئے کہ یہ حال ہم تک پہنچ، یہ جو ہے یہ پریشانی ہم تک پہنچ گئی۔ دیکھیے یہ ایک ہفتے کا پہچان لیجیے اس میں، یہ ہماری سماج کا نہیں ہے، یہ ہمارے سماج سے ہٹ کر دوسرے سماج کا ہے۔ مگر کیا ہوا، آج افسوس کے ہاتھ ہم مل رہے ہیں، آج ہم افسوس کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے بال بچوں کو تو دھیان پہ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو تو سمجھا سکتے ہیں، ہم دوسرے کی ذمہ دار نہیں ہیں، مگر ہم اپنی اولاد کے تو ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیٹی کی وجہ سے 3 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک بیٹی کی وجہ سے 3 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر بیٹی، لڑکی، ایک عورت نالائق ہو جائے اور بے راہی کے شکار ہو جائے، وہ جہنمی تانے میں ملوث ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اس کا باپ جہنم میں جائے گا، اس کی وجہ سے اس کا بھائی جہنم میں جائے گا، اس کی وجہ سے اس کی ماں جہنم میں جائے گی، اور وہ خود بھی جہنم میں۔ کیا ہوا؟ کہاں خرابی ہے؟ یقیناً ہماری پرورش میں خرابی ہے، ہمارے دھیان دینے میں خرابی ہے۔
ابھی کچھ سال سے ایک رپورٹ اس قسم کی آ رہی ہے، لوگوں کا رجحان جو اس قسم کا آ رہا ہے، جیسے کہ حضرت علامہ سجاد صاحب قبلہ نے بتایا کہ ہر 4 گھر پر اگر آپ سروے کر لیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہر کا ماحول کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے فیملی میں بدزنی پیدا ہے، آپس میں نا اتفاقی ہے، ایک دوسرے سے ایک دوسرا خوش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرا ایک تجزیہ ہے، ایک سروے ہے جو تقریباً چند سال سے میں نے ملاحظہ کیا، محسوس کیا کہ تقریباً 10 سے 15 سال یا 20 سال کی عمر کی لڑکیاں یا لڑکے والدین میں اتنے نافرمان ہیں کہ وہ بچی جو 4 سال 5 سال کی تھی، 6 سال کی تھی، یا وہ بچہ جو 5-7 سال کا تھا، ماں جو کہتی تھی وہ بچہ کرتا تھا، مگر جب وہ 15 اور 18 سال کی عمر میں گیا ہے تو وہ بچہ ماں باپ کی ہر بات کو ٹھکراتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ مولانا صاحب ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی چھڑک کے بول گے تو کہیں جا کے سوسائڈ نہ کرے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ خرابی، یہ کمی ظاہر بات ہے کہ ہماری تربیت میں ہے، ہم جو یہ چھوٹی سی جو نسل ہے، ہم جب یہی بگڑ جائے گی تو پھر اس جوانی کے بعد کیا یہ میرے ہاتھ آئیں گے؟ یہ آپ کے ہاتھ آئیں گے؟ اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں، میگھچیا کے جو بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، چاہے ہم ہوں یا آپ ہوں، تھوڑا سا آپ اپنی آنکھ کو کھولیں۔ یہ میں بات ڈھکی چھپی بات نہیں کہہ رہا ہوں، نہ پردے کی بات ہے۔ تقریباً 10 سال سے لے کر 18 سال 20 سال کی عمر کے وہ نونہال نوجوان جس نے اکثریت اس بات کی ہے، میں 100% کو نہیں کہہ سکتا مگر 40% ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ نشے کے شکار ہو چکے ہیں۔ میرے بچے کے کوئی دوا کے نشے کا شکار ہے، کوئی ہیروئن کے نشے کا شکار ہے، کوئی کسی اور نشے کا شکار ہے، کوئی کسی سیرپ کا نشہ کر رہا ہے، کوئی کسی ٹیبلٹ کا نشہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹے 7-8 سال 9 سال کے بچوں کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جو بڑے لوگ کھیلے اور گٹکا کھاتے تھے، آج وہ 8 سال کا بچہ اپنے منہ میں کھیل لے کر گھوم رہا ہے۔ تو یہ کیسے یہ ماحول کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ تو بیگچھا کا بڑا صاف ستھرا ماحول تھا۔ بیگچھا کا ماحول تو الحمدللہ جب میں آیا تھا اتنا اچھا تھا، اور اس زمانے میں اس دور میں امن کمیٹی کے اکثر پروگرام میں شرکت کرتا تھا، اور جس وقت بیگچھا کا ماحول بہت زیادہ برباد تھا، ڈکیتی کا دور، گنڈا گردی کا دور، امن کمیٹی کے پرچم نے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کیا تھا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس میں جس کی کہاں کمی ہو رہی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علم ہے کیا نہیں ہے؟ آپ کو علم ہے یہ بات نشے والی؟ تو آخر یہ کیوں؟ یہ تو بچوں کی بات ہو، مگر وہ شہزادیاں، وہ بچیاں ابھی جن کی عمر جو ہے 18 سے 20 سال، 17 سال، 16 سال، 14 سال، ان کی بھی رپورٹیں اس قسم کی آ رہی ہیں۔ ایک تجزیہ جو ہم نے شرح کیا تو اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ لڑکیوں میں ایک ماحول، ایک عجیب سا خط سوار ہے۔ بیماری ہے تو بتانا پڑے گا، کوئی بھی بیماری ہو تو اس کا علاج تو کرنا پڑے گا، اور اگر علاج صحیح نہیں ہوا تو پھر بیماری صحیح نہیں ہو پائے گی۔ ان کے دماغ میں یہ خط سوار ہو چکا ہے، یہ بیماری گھسی کہاں سے یہ میں بھی نہیں سمجھ پا رہا۔
کہہ رہے تیرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، تجھے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ اب یہ مزاج جب گھسا تو اب کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے تو ہمارا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں صرف اپنے نوجوان بھائیوں کو نہیں بلکہ میں اسلامی بہنوں تک بھی اپنا پیغام یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مزاج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کے حالات پر جائزہ لیں کہ ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان، ہمارا کنبہ یہ کس راہ پر بہ رہا ہے۔ اور یہ بات ایسا نہیں ہے کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے کسی کے کان سے یہ بات واضح طور پر سنی کہ کسی لڑکی نے کسی لڑکی سے یہ کہا کہ ارے تیرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، تو کیسی کم نصیب ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ چند لڑکیوں کے تانے جب ملیں گے تو اب وہ اس کے قدم لرزش کھائیں گے، اس کے قدم بہکیں گے، تو اب اس کو بھی سامنے آئے گا واقعی مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا، اتنی ہم خراب ہیں۔ اللہ اکبر، تجھے کون پوچھے، تجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اے میری قوم کی شہزادی، تیرا رشتہ خدا بنایا ہے، تیرا رشتہ جہاں ہے وہاں تو جا کے رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے تجھے اس کے پاس جانے سے روک دے، اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اگر تو دوسری جگہ جانا چاہتی ہے اور کوئی تجھے طاقت وہاں جانے سے روک دے، ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو مقرر کر دیا ہے، اللہ نے جوڑا سب کا بنایا۔ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ نے سب کا جوڑا بنایا۔ جب اللہ نے جوڑا بنایا ہے تو تیرا جوڑا کہیں نہ جہاں بھی ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بلگچیا کی لڑکی ہو تو اس کی شادی بلگچیا ہی میں ہو۔ اللہ نے اس کی قسمت کا لڑکا جہاں رکھا ہے وہ لڑکی وہاں ضرور پہنچے گی، اور کوئی نہ کوئی اللہ ایسا ذریعہ بنائے گا کہ وہ لڑکی اس اور لڑکے کے نکاح تک ضرور پہنچے گی۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں پیدا ہوا اور اس کی شادی عرب میں ہوئی، کوئی رشتہ، کوئی تعلقات نہیں۔ یہاں تک کہ بغداد کی سرزمین پر لڑکی پیدا ہوئی، اس کی شادی کلکتہ میں ہوئی، جبکہ کوئی جو ہے میل نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس لیے کہ اس کی قسمت کا رشتہ اس کے ساتھ تھا۔ مجھے حالیہ خبر ملی ہے بغداد شریف میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی ایک صاحبزادی یہی پاک سرکس کے میدان کے قریب میں کسی کے یہاں بیاہی ہے۔ اب دیکھیے پیدا کہاں ہوئے، شادی کہاں ہوئی، تو جہاں کا جوڑا ہے وہاں ہو کے رہے گا۔ مگر آج ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے سب کچھ کر دیا اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے، مگر اس کے مستقبل کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ مستقبل سے مراد، فیوچر سے مراد کیا ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو ایک اعلیٰ اور معیاری تعلیم دینے کے لیے آپ نے بہت بڑا کام کیا، ایڈمیشن کروایا۔ تو کسی انگلش میڈیم، کسی کانوینٹ اسکول میں آپ نے اپنے بچے کو ایڈمیشن کروایا، ایڈمیشن میں آپ نے لاکھوں لاکھ روپیہ بہا دیا، ڈونیٹ کرنا پڑتا ہے 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، کہیں کہیں تو 10 لاکھ روپے ڈونیٹ کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ مگر ذرا سوچئے تو صحیح، جب آپ نے ایڈمیشن کروایا کیا سوچے کروایا تھا؟ بچے کا مستقبل اچھا ہو، بچے کی زندگی اچھی ہوگی، پھر وہ کلاس وائز اوپر چڑھتا گیا، آپ اس کے پیچھے خرچ کرتے چلے گئے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو یا آپ کا بیٹا ہو۔ آپ نے اس کے مستقبل کا غور کیا، آپ نے اس کے مستقبل کے بارے میں سوچا، میرا بچہ پڑھ لے گا ایک اچھا انجینئر بنے گا، میرا بچہ پڑھ لے گا ایک اچھا آفیسر بنے گا، میرا بچہ پڑھ لے گا ایک اچھا پروفیسر بنے گا، میرا بچہ پڑھ لے گا ایک اچھا ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ پڑھ لے گا ایک اچھا لائر بنے گا، میرا بچہ پڑھ لے گا ایک اچھا اسکالر بنے گا، سب کچھ بنے گا۔ بتاؤ تو صحیح کہ میرا بچہ مسلمان بنے گا؟ کیا آپ نے مستقبل دیا اپنے بچے کو؟ یقیناً آپ نے بچے کو ڈاکٹر کو بنا دیا،
مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام نہیں بنا سکے. آپ نے اپنے بچے کو ایک اچھا پروفیسر تو بنا دیا مگر آپ نے اپنے بچے کو اللہ تبارک و تعالی کا ایک عاجز بندہ نہیں بنا سکے. آپ نے اپنے بچے کو ایک ڈاکٹر کو بنا دیا مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک وفادار امتی آپ نہیں بنا سکے. بہت فیوچر کا خیال تھا. آپ نے 20 سال تک 25 سال تک اس کو پڑھایا یہاں تک کہ اس کی عمر چلی گئی 30 سے 35 سال 40 سال. اب یہ پڑھائی کی عمر ختم ہوئی تو جاب کی منزل میں آ گیا. اب وہ جاب کی منزل میں آیا. جب وہ جاب کی منزل میں آیا تو اب وہ کتنے دن تک جاب کرے گا؟ 30 سال 35 سال 40 سال کتنے دن کا بھی جاب ہو. تو اب 30-35 سال تو لگ گیا اس کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے میں. 40 سال لگ گئے اس کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے میں. وہ 100-150 سال تو جیے گا نہیں. اندازہ 100-150 سال تو جیے گا نہیں. بہت کرے گا وہ 50-60 سال جیے گا 70 سال جیے گا اور وہ 65 سال کے بعد اندر وہ ریٹائر بھی ہونے والا ہے. 60 سال میں وہ ریٹائر بھی ہونے والا ہے. اب اس کی عمر ریٹائر کی ہو گئی. باپ سوچتا تھا میرے بچے کا فیوچر کیسا ہوگا. آپ اس کی فیوچر بنانے میں لگے تھے اور جو وہ روشن مستقبل آپ نے بنایا وہ کتنے سال کا ہے؟ وہ 20 سے 25 سال کا ہے. جو روشن مستقبل آپ نے بنایا وہ 20 سے 25 سال کا ہے اور 20 سے 25 سال کے لیے آپ نے نہ جانے کتنے لاکھ روپے اس کے پیچھے آپ نے لٹایا. مگر ذرا اب ایک اور فیوچر سامنے لے کر آیا. یہ ایک دنیاوی فیوچر تھا جس کو آپ بڑے محنت سے بڑی لگن سے زندگی کی پوری کاہی کمائی آپ نے بہا دی. اس 20 سے 25 سال کے فیوچر کے لیے آپ نے سب کچھ کیا تھا. مگر وہ بچہ جب دنیاوی زندگی سے ہٹ کر دین کی راہ میں آتا ہے وہ بچہ آپ کا جسے آپ نے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر اسکالر لائر بنایا تھا وہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ بچہ اب مشرکین کی صحبت میں ہے. وہ کافروں کی صحبت میں ہے اور جب وہ کافروں اور مشرکین کی صحبت میں ہے تو اس کو جو کلچر مل رہا ہے وہ اسلامی کلچر نہیں مل رہا ہے. اس کو اسلامی ماحول نہیں مل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ اس کو نماز کی تربیت ہے نہ اس کو صحیح روزے کی تربیت ہے نہ اس کو اللہ اور رسول کے احکام کی تربیت ہے نہ اس کو اللہ اور رسول کے آداب و احترام کی تربیت ہے. آپ نے اسے بہت کچھ بنایا مگر سچا مسلمان نہ بنایا. اور جب یہ حال رہا ایک فیوچر تو آپ نے جس 25 سال 30 سال کے وہ فیوچر کے لیے آپ نے کروڑوں روپے بہائے. آج تو کچھ ایسی ڈگریاں ہیں جس ڈگری کو کرنے کے لیے 30 لاکھ 40 لاکھ 35 لاکھ 50 لاکھ روپے دینے کے بعد تب اس کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. وہ سارے پیسے تو آپ نے لٹا دیے صرف 20 سے 25 سال کے چین و سکون کے لیے. مگر ذرا غور کیجیے وہی بیٹا ہے آپ کا جب وہ قبر میں جا رہا ہے. آپ کا بیٹا ٹیوشن نہیں جاتا تھا تو آپ اسے پیٹتے تھے. آپ کا بیٹا کلاس میں نہیں جاتا تھا اسکول نہیں جاتا تھا تو آپ اسے ڈانٹتے تھے مارتے تھے تاکہ اس کا فیوچر سدھر جائے. ٹیوشن نہیں جاتا تھا تو پڑھائی کرتے تھے تاکہ اس کا فیوچر بن جائے. وہ اسکول نہیں جاتا تھا تو آپ اس کو ڈانٹتے تھے یہاں تک کہ اس کا کھانا بند کر دیتے تھے اس کو خرچہ دینا بند کر دیتے تھے. آج تو اسکول نہیں گیا تیرا خرچہ نہیں ملے گا. جو 10 20 50 ملتے تھے آج وہ بند ہو گیا. وہ بیچارہ رو کے دھو کے سامان لیتا تھا. آپ نے یہ ساری سختیاں کی کس لیے؟ تاکہ تیرا فیوچر اچھا ہو جائے. میرے بھائی جب آپ اپنے بچے کو اٹھاتے تھے تیرا فیوچر اچھا ہو جائے. بچے کو ڈانٹتے تھے تیرا فیوچر اچھا ہو جائے. اور وہی بچہ جب مسجد نہیں جاتا ہے آپ ایک بار بھی نہیں بولتے. آپ اپنے بچے کو بستر سے اٹھاتے نہیں ہیں جگاتے نہیں ہیں. وہ بچہ پڑا رہتا ہے نماز کا ٹائم ہوتا ہے مگر بچہ بستر پہ سویا ہوا ہے. باپ اٹھتا ہے چلا جاتا ہے نماز کے لیے یا تو باپ بھی پڑا رہتا ہے نہ ماں اٹھتی ہے نہ باپ اٹھتا ہے نہ
یا کوئی ہے تو ہے، مگر آپ اس بچے کے فیوچر کے لیے آپ نے اتنا سوچا، مگر ذرا غور کیجئے، وہی بچے کا فیوچر ہے، وہ بچہ 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جب دنیا سے جاتا ہے، اب دنیا سے جانے کے بعد قبر کی منزل، برزخ کی منزل آتی ہے، وہاں اس کو کیا سال رہنا ہے؟ 10-5 سال 15-20 سال 150 سال؟ نہ ہمیں علم ہے نہ آپ کو علم ہے یہ کتنے ہزار سال تک اپنی قبر کے اندر رہے گا۔ آقا فرماتے ہیں اگر عمل اچھا ہوگا اور قبر میں سوال کے جواب صحیح دے دیا ہوگا تب تو اس کے لیے خیر ہے، ورنہ اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کے گدھوں میں سے ایک گدھا بن جائے گا۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، جس 25 سال کے فیوچر کے لیے آپ نے اتنی محنت کیا تھا، یہ ہزاروں سال کے فیوچر کے لیے کون محنت کرے گا؟ یہ ہزاروں سال کے فیوچر کے لیے کون محنت کرے گا؟ کہ پتا ہے ہمیں کہ ہمارا بچہ اپنی قبر میں کتنا دن رہے گا، پتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، تو پھر ہم اس کے لیے کب سوچیں گے؟ ہم اس کے بارے میں کب سوچیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ سبق عطا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیشہ لاٹھی اٹھائے رکھو۔ ہمارے سابق مؤذن اللہ انہیں جنت نصیب کرے، انتقال کر گیا، جانتے ہیں نا جی، مرحوم محمد اسلام ایک معقولہ کہا کرتے تھے، اکثر مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، وہ کہتے تھے کہ بچوں کو پیار کرو باپ ایسا اور پڑھاؤ دشمن ایسا۔ یہ بات مجھے بہت اچھی سے یاد ہے کہ پڑھائی کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے، اور پیار محبت کے معاملے میں بھی کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ اگر کوتاہی کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا ہی خراب بھگتنا پڑتا ہے۔ صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے معاذ میری 10 نصیحتوں کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرتے رہنا۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہاں تک کہ اگر انہیں جلا دیا جائے۔ مطلب کیا ہے کہ آج جس طریقے سے ایک ٹرک چلا ہوا ہے، تم کو یہ کہنا پڑے گا، اگر تم نہیں کہتے ہو تو تمہاری داڑھی نوچی جائے گی، تم نہیں کہتے ہو تمہارے بدن سے کپڑے اتارے جاتے ہیں، تمہیں کہنا پڑے گا، اور تم نہیں کہو گے تو تمہاری موب لنچنگ تک ہو جائے گی۔ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آقا کریم غیب کا نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ میرے صحابہ ایسا آنے والا ہے کہ تمہیں اللہ کے لیے جلایا بھی جائے گا، تمہیں مارا بھی جائے گا، تمہیں پیٹا بھی جائے گا، مگر تم کبھی مت کہنا تم اللہ کا شریک کسی کو مت ٹھہرانا۔ اے معاذ بن جبل تم کبھی اللہ کے شریک کسی کو مت ٹھہرانا، یہاں تک کہ تمہیں جلا دیا جائے، اور اپنے والدین کی نافرمانی کبھی مت۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے والدین کی نافرمانی کبھی مت کرنا، یہاں تک کہ اگر تمہارے باپ یہ کہہ دے کہ اپنے بچوں کو لے کر میرے گھر سے نکل جاؤ، اگر ایسا بھی موقع آ جائے، اگر ایسا بھی معاملہ آ جائے کہ تمہاری ماں یا باپ یہ کہہ دے کہ تم میرے گھر سے اپنے بچے کو لے کر نکل جاؤ، تو بھی اٹھ مت کرنا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، بلکہ اس کا اعلان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں
کہ فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا. فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا. اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھا لے. اللہ اپنی ذمہ داری اٹھا لے. مطلب کیا ہے کہ اب اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. تم بھوکے رہو، مرو، جیو، تمہاری اوپر مصیبتیں آئے، تم چیختے رہو، چلاتے رہو، مگر اللہ تم سے بے پرواہ ہو جائے گا اگر تم جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتے رہو. فرض نماز چھوڑتے رہو. ایک ہے نماز جان بوجھ کر چھوڑنا، اور ایک ہے کہ کبھی مجبوری کے تحت نماز کا چھوٹ جانا. تو آقا فرماتے ہیں کہ کبھی شراب نہ پینا، کبھی شراب نہ پینا. کہ یہ شراب جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے. حدیث پاک میں آیا کہ شراب جو ہے نا یہ برائیوں کی ماں ہے. یہ برائیوں کی ماں ہے. آقا فرماتے ہیں کبھی شراب مت پینا، اس لیے کہ یہ ہر گناہ ہر برائی کی جڑ ہے. اور پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ پھر اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے گا اور پھر اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا. اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی اے معاذ بن جبل، یاد رکھنا کبھی میدان چھوڑ کر مت بھاگنا. کبھی میدان چھوڑ کر مت بھاگنا. اگر دشمن مقابلے میں آ جائے اور یہاں تک کہ لوگ قتل ہو رہے ہو تو بھی میدان چھوڑ کے مت بھاگنا، مقابلہ کرنا یہاں تک کہ تم شہید ہو جائے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس علاقے سے کبھی مت بھاگنا. حضرت معاذ جبل کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اس علاقے سے مت بھاگنا جس علاقے میں تم رہتے ہو اور اچانک کوئی وبا آ جائے، کوئی بیماری آ جائے. اس کے لیے سختی کے ساتھ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جیسے ابھی کورونا آیا تھا، لوگ بامبے چھوڑ کر بھاگ رہے گاؤں. پہلے کلپ میں قرآن کورونا آیا تو لوگ اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ رہے. پلیٹ فارم پر جگہ نہیں، اسٹیشن میں جگہ نہیں، بس اسٹاپیج میں جگہ نہیں، راستے پر ہیں، ہر طرف لوگ جو ہے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، کوئی شہر چھوڑ کر بھاگ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے علاقے میں، جس علاقے میں تم رہتے ہو، اگر کوئی وبا، کوئی بیماری ایسی آ جائے تو اس علاقے کو چھوڑ کر مت بھاگنا. اس علاقے کو چھوڑ کر مت بھاگنا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مال تمہیں عطا فرمایا اس مال کو اپنی اولاد پر کھل کے خرچ کرنا. مخالفت مت کرنا، کنجوسی مت کرنا، بلکہ اپنی اولاد پر کھل کے خرچ کرنا. اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھانے میں، ہمیشہ اولاد کو ادب سکھانے میں کوڑے ہاتھ میں اٹھائے رکھنا. کہ بچہ سے جب غلطی ہو تب اس کو احتیاطی طور پر تعلیمی کارروائی کی جائے، فوراً اس کو ٹوکا جائے، فوراً اس کو تعلیم کیا جائے، اس کو ادب سکھایا جائے. اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اسے ڈانٹا جائے. آقا فرماتے ہیں کوڑے ہاتھ میں اٹھائے رکھنا. آج تو باپ ڈرتا ہے بیٹے سے کہ کوڑا کو چھوڑ تو اگر انہیں چپل یا جوتا اٹھا لیا تو دوسرا جوتا بیٹا بھی اٹھا لیا. آج یہ ماحول ہے. اور 10ویں بات، 10واں پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو اللہ کا خوف دلاؤ. اپنی اولاد کو اللہ کا خوف دلاؤ.
اور جب ہم ان تمام باتوں پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کا جو مین پیغام ہے سب اسی پر سمٹ آتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام وہ سچا مذہب ہے، وہ صاف ستھرا مذہب ہے، وہ خوبصورت مذہب ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کو مذہب اسلام یعنی یہ دین سب سے زیادہ پسند ہے، یہی دین اللہ کو پسند ہے۔ میرے دوستو، اب جو اس دین پر قائم رہے گا وہی تو مسلمان ہے، اور جو اس دین سے پھر جائے گا پھر وہ اپنے آپ کو کیا مسلمان بچا پائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بال بچوں پر دھیان دیں۔ جس طریقے کے حالات دن بدن آپ کے گھر اور آپ کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے کا جب ماحول بن رہا ہے تو ایسے ماحول میں ہمیں ایک باپ ہونے کے ناطے اپنا فرض ادا کرنا ضروری ہے، ایک ماں ہونے کے ناطے اپنا فرض ادا کرنا ضروری ہے، ایک بھائی ہونے کے ناطے اپنا فرض ادا کرنا ضروری ہے، مگر ہم اپنے فرائض کو بھول چکے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، ہم اتنے واہیات لباس دیتے ہیں اپنی بہن کو پہننے کے لیے تاکہ محلے کے سارے جو چچے نوجوان ہیں وہ میری بہن کے جسم کو گھور گھور کر دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ کیا بھائی کی غیرت کو یہ گوارا ہے کہ محلے کے نوجوان تمہاری بہن کے جسم کا نظارہ کرے؟ کیا ایک غیرت مند باپ کو یہ گوارا ہے کہ تمہاری جوان بیٹی کی جسم کا پورے محلے کے لوگ اس کے جسم کا نظارہ کریں؟ ایک غیرت ماں کو کیا یہ گوارا ہے کہ ایک ماں یہ پسند کرے کہ میری بیٹی کو پورے محلے کے لوگ، پورے باراتی، پورے سراتی میرے بیٹی کے جسم کا نظارہ کریں؟ میرے بھائی جو میرے بزرگوں، اگر تھوڑی سی غلط ہے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کیا آج بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لے سکتے؟ کیا ہم اپنی بہن کو نہیں سنبھال سکتے؟ کیا ہم اپنے گھر کی فیملی کو نہیں سنبھال سکتے؟ آپ تو انگلی اٹھاتے ہیں دوسری کی بیٹی پر، آپ کو تو دوسری کی بیٹی نظر آتی ہے، آپ کو دوسری کی بہن نظر آتی ہے، آپ کو دوسری کی بیوی نظر آتی ہے، مگر ذرا ہم اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ انشاءاللہ ضمیر انصاف کے ساتھ کہے گا کہ نہیں جو میرے گھر میں ہو رہا ہے پہلے ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اپنے گھر کی اصلاح کر لیں گے، ہر مسلمان جب اپنے گھر کی اصلاح کرے گا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم مخلوط ماحول سے بچیں گے، مسلم غیر مسلم ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے آج گھریلو حالات کس قدر بگڑتے جا رہے ہیں، فائنینشل طور پر سماج کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں جو اب پڑھ کر کچھ ڈگری لے کر کچھ لائق بن گئی ہیں، ان کو مجبوراً قدم نکال کر گھر کے خرچہ مینٹین کرنے کے لیے انہیں پارلر میں جا کر کام کرنا پڑتا ہے، انہیں نائٹ کلب میں جا کر کام کرنا پڑتا ہے، انہیں کال سینٹر میں جا کر کام کرنا پڑتا ہے۔ کچھ بچیاں کچھ نائٹ جو ہے ڈیوٹی کرتی ہیں، کچھ ڈے میں ڈیوٹی کرتی ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب ہم آزاد چھوڑیں گے، اپنے نظریات پر غور کیجئے کہ جب آپ کی نظر کسی کو نہیں بخشتی تو پھر دوسری کی نظر آپ کی بہن بیٹی کو کیسے بخشے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، مگر کچھ ایسے غیرت مند اور بے حیا نوجوان ہمارے معاشرے میں بھی ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، ہٹے کٹے جوان ہیں، اگر وہ محنت کریں تو بہت اچھی کمائی کریں گے، مگر چوراہوں پر گلیوں میں 2 بجے رات تک بیٹھ کر موبائل کو چلا لیتے ہیں، مگر 50 روپے کا وہ دھندا تک نہیں کرتے۔ وہ چوراہوں پر بیٹھ کر اڈا کو مار لیتے ہیں، ماں چھینکا کام کر کے لا کر ان کو خرچہ تو دیتی ہے، مگر اتنا اس کو غیرت نہیں ہوتا کہ وہ جا کر خود کام کرے اور ماں سے کہے ماں تو کام کرے گی ہم بیٹھ کے کھائیں گے، ماں یہ نہیں ہونے دیں گے، میں محنت کر کے کما کے لاؤں گا۔ میری ماں تیری عزت کو سلام، میری ماں تیری عزت کو سلام، میری ماں تیری شان کو سلام، میری ماں تیری ساتھ کو سلام، اے میری ماں تو حیا
شروع کر دے، قسم خدا کی ہمارے معاشرے کی کوئی عورت بھی جا کر نسل کا کام نہیں کرے گی، جھی کا کام نہیں کرے گی، اور غیر مسلموں کو کوٹھے پر جا کر وہ کام کرنے پر مجبور نہیں ہوگی، مگر یہ ہوش کے ناخن نہیں آ رہے ہیں۔ اور جب یہ مجبوری ان کو قدم کی بیڑی بن جاتی ہے تو غلط نہ سمجھیے گا۔ اب جب وہ قدم نکال چکی ہے تو اب اس کی کس چیز کی حفاظت ہو رہی ہے، بس اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیا جائے، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو تربیت دی جائے، اور جو اس طریقے کے ماحول بن رہے ہیں کہ لڑکیاں ہر کچھ دن کے بعد دو چار غائب ہو رہی ہیں، اس کو بھی سنبھالا جائے۔ میں اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، اپنے سے عمر سے زیادہ تجربہ والوں سے میں یہی گزارش کروں گا، ہم اپنے آنکھ کان ناک کو کھڑا کریں اور پھر اس معاملے میں ہم کوشش کریں ہم اپنے معاشرے کو کیسے ان تمام گندگیوں سے پاک کریں گے، ان تمام خرابیوں سے پاک کریں گے۔ اگر ہم نے سب جوڑ کر بیٹھ کر یہ سوچ لیا تو انشاءاللہ تعالی پھر مدنی ماحول پیدا ہوگا، وہی مدینے والا ماحول پیدا ہوگا، وہی سنت رسول اللہ کا ماحول پیدا ہوگا۔ ہر طرف اللہ اور رسول کا ذکر سننے کو نظر آئے گا، ہر طرف حیا اور پردے کی برکات نظر آئیں گے، فاطمہ الزہرا کی کلمیں نظر آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، بات تو بہت کچھ کہنے کی ہے مگر میں نے وقت دیا تھا، وقت کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ بس میں انہی چند جملوں کے ساتھ میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ بیان کیا گیا اور آپ کے کچھ گزار کیے گئے آپ اس پر توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر میں آپ سے ملوں گا، ویسے تو ہر جمعہ ملتا ہی رہتا ہوں مگر اس تحریک کے بیان کرے انشاءاللہ ہماری ملاقات برابر آپ سے ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر طرف اسلامی ماحول نظر آئے، اور جو ہمارے سماج میں برائی اور خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں اگر ہمارے نوجوان جو ہے اس کے عہد کر لیں تو انشاءاللہ سب کچھ سدھر جائے گا، سب کچھ سدھر جائے گا۔ یہ نقاب جس کو اوڑھ کر ہماری بہنیں، ہماری شہزادیاں اسلام کو بے نقاب کر رہی ہیں، جیسا کہ ہمارے رئیس بھائی نے بتایا یہ بالکل حقیقت ہے۔ ہم ایسا لباس اپنے بچیوں کو دیتے ہیں اور اوپر سے صرف برقع اڑا دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ باپ کو اس کا علم نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بیٹی جب گھر سے سج کے جینس اور ٹاپ میں اور اوپر سے نقاب ڈال کر نکل رہی ہے تو ماں کو اس کا علم نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب ہاف پینٹ پہن کے اور ٹی شرٹ پہن کے اوپر سے نقاب ڈال کر کے بہن نکل رہی ہے تو بھائی کا علم نہیں ہے۔ بس بات اتنی سی ہے نا، اسلامی غیرت مر گئی، بس اسی کو زندہ کرنا ہے، اگر اس کو آپ نے زندہ کر لیا قسم خدا کی قوم زندہ ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا، مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك۔ آپ کا تشریف
تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فصح يا إلهي كل صاحب بحرمة سيد الأبرار الساهر ملك الشهر أن نواز کریم کا سادہ، یا اللہ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک اس محفل پاک میں مولا تیرے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین جو بیان کیے گئے اور بزرگان دین کے احوال جو پیش کیے گئے اور شریعت کے جو قانون بتائے گئے، اصلاح معاشرہ کے خاطر، قوم اور سماج کے فلاح و بہبود کی خاطر، ایک خوبصورت معاشرے کے خاطر جو کچھ پیغام نشر کیا گیا، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری سماج، ہماری قوم، ہمارے معاشرے اور ہمارے تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے سنا مولا اسے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے مولا تبارک و تعالی ہمارے سماج میں بہتری عطا فرما۔ مولا سب کے دلوں میں سنت مصطفی پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما، پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھروں میں مسلمان عورتوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بے حیائیوں سے ہمارے سماج کے عورت اور مرد کو بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما۔ سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چادر تطہیر کا اور ان کے حیا، ان کے پردے کا صدقہ عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله واصحابه وعلى بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔